بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 131 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو باب پڑھیں گے وہ ہے باب من احق بالامامہ، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، امام کون بنے گا۔ اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، تو ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب من احق بالامامہ، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نماز وہ پڑھائے جو ان میں اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہو۔ فإن كانوا في القراءة سواء، پھر اگر وہ پڑھنے میں برابر ہوں تو فأعلمهم بالسنة، جو ان میں سنت کو زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کروائے۔ فإن كانوا في السنة سواء، اگر وہ سنت میں بھی، سنت کے علم میں بھی برابر ہوں، فأقدمهم ہجرہ، تو جو ہجرت میں پہلا ہو وہ امامت کروائے۔ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ ولا يؤمن الرجل في سلطانه، اور کوئی شخص کسی کو اس کی سلطنت میں امامت نہ کروائے، یعنی اس کے مقام اور محل میں امامت نہ کرائے۔ وَلَا يُقَعْدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں اس کے تکیے یعنی مسند یا گدی پر اس کی اجازت کے بغیر۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم، رواہ احمد ومسلم والنسائی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب وہ 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک انہیں امامت کروائے، وَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ، اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اس کو مسلم نے، امام احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو ان حدیث کے تحت جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، زیادہ قرآن پڑھنے والا، زیادہ احکام کو جاننے والا، یا زیادہ سنت کے علم رکھنے والا، کون امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک امامت کا زیادہ حقدار عالم بالاحکام ہے، یعنی جس کو احکام کا زیادہ معلوم ہو، جو احکام کو زیادہ جانتا ہو وہ امامت کروائے گا، جبکہ اس کو بقدر ضرورت حسن قرات سے بھی وہ واقف ہو اور اس سے بھی وہ متصف ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے امامت کروانے کا۔ دوسرا مذہب امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقرا زیادہ مقدم ہے، یعنی جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ مقدم ہوگا، اور اقرا سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، زیادہ قرآن کا حافظ، اس کو زیادہ مقدار قرآن کی یاد ہو، اور وہ حسن قرات میں بھی مقدم ہے، یعنی وہ قرات بھی اچھی کر سکتا ہو اور ادائے حروف کی کیفیت بھی زیادہ جانتا ہو۔ تو امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں یہ شخص جو ہے زیادہ مقدم ہے، یعنی جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، اقرا ہے۔ جمہور کی دلیل جو ہے، یعنی جو پہلا مذہب ہے جس میں امام ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے وہ اقرا عالم بالاحکام زیادہ امامت کا حقدار ہے، جمہور کی دلیل یہ ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض پڑ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا زیادہ حقدار سمجھا، کیونکہ وہ زیادہ عالم تھے، ان کو زیادہ علم حاصل تھا تمام صحابہ میں. تو اس کی دلیل حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے جس میں ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمُنَا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی کہ ان کو زیادہ احکام کا پتہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام مقرر فرمایا. تو یہ جمہور کی دلیل ہے. دیکھیں یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو امام مقرر فرمایا، تو لہٰذا جو عالم بالاحکام ہوگا وہی، یعنی جو زیادہ احکام کو جاننے والا ہوگا وہی امامت کا حقدار ہوگا. دوسری دلیل جمہور کی یہ ہے، قرات کی ضرورت تو نماز کے صرف ایک رکن میں ہے، یعنی قرات تو ایک رکن ہے، اچھی قرات، جبکہ عالم جو ہے علم کی جو ضرورت ہے وہ ہر رکن میں ہے. تو عالم کو ترجیح ہونی چاہیے اقرا سے، کیونکہ قرات کی صرف ایک رکن میں ضرورت پڑتی ہے. امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ حدیث ابو مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، بھی جس کا ترجمہ گزرا ہے، حدیث باب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو امامت وہ کروائے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو. تو اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ کا دور بڑا مقدس دور تھا، اور اس دور کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ماہا احکام کی ہوتی تھی، یعنی صرف قرآن کی تعلیم قرات کی صورت میں نہیں ہوتی تھی بلکہ احکام کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. اس لیے جو ہے وہ اقرا عالم بھی ہوتا تھا، یعنی جو زیادہ پڑھنے والا ہوتا تھا وہ زیادہ جاننے والا بھی ہوتا تھا احکام کو. تو اس لیے اقرا سے مراد یہاں پر عالم ہے، اقرأہم لکتاب اللہ سے مراد عالمہم لکتاب اللہ ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ اقرا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، زیادہ حقدار ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے دور میں قرآن کی تعلیم احکام کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی. اس پر سوال آئے گا کہ حدیث کے معنی میں پھر تکرار لازم آئے گا کہ اگر اقرا سے عالم مراد لے، کیونکہ ان کانوا فی القراءۃ ای فی العلم سواء فعالمہم بالسنہ، اس کا یہ معنی ہو جائے گا. تو لہٰذا اس صورت میں تکرار لازم ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرا سے مراد عالم ہے، تو پھر حدیث کا جو معنی ہے ان کانوا فی القراءۃ سواء، اگر قراءت میں برابر ہے، یعنی قراءت سے بھی علم مراد لیں تو فعالمہم بالسنہ، تو سنت کو زیادہ جانیں، دونوں جگہ علم مراد ہو جائے گا تو پھر تکرار لازم آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں عالمہم بالسنہ کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہو جائے گا کہ علوم قرآنیہ کا عالم مقدم ہے، پھر اس کے بعد علم سنت و حدیث کے ماہر کا درجہ ہے. یعنی جو ہم پہلے جو قرات سے اگر ہم علم مراد لیں تو اس سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ علوم قرآنیہ کا عالم مقدم ہے. اگر وہ نہ ہو، علوم قرآنیہ میں سب برابر ہوں، تو فعالمہم بالسنہ، پھر اس کے بعد سنت و حدیث کے ماہر کا درجہ ہو جائے گا. تو اس طرح تکرار لازم نہیں آئے گا ان دونوں صورتوں میں. پھر ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اقرا ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم اور افقہ ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقرا کے دو مطلب ہیں، کہ اکثرہم حفظاً، جس کو قرآن زیادہ مقدار میں یاد ہو، مثلا ایک کو صرف 5 پارے یاد ہوں یا اور دوسرے کو 10 پارے یاد ہوں، تو اکثرہم حفظاً اقرا سے مراد ہوگا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اتقنہم حفظاً، یعنی جس کو زیادہ عمدہ یاد ہو وہ مراد ہوگا. یہاں حدیث الباب میں پہلے معنی مراد ہے، یعنی اکثرہم حفظاً، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بارے میں اقرا سے ثانی معنی مراد ہے. اول معنی کے لحاظ سے وہ اقرا نہیں ہے، یعنی ان کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا، اس لیے حضرت ابوبکر اور بہت صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے. تو اس طرح اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا.
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب من احق بالامامہ کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ کون زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اقرا سے مراد کون ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔